رمضان 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روزانہ 500 بار درود شریف پڑھ لیا کرے گا وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ ایک شاعر نے درود و سلام کے متعلق بڑے پیارے شعر لکھے، مدنی چینل کے ناظرین سنیے، ایمان تازہ کیجئے، کثرت درود کی سعادت حاصل کیجئے۔ رمضان میں تلاوت بھی خوب کرنی ہے، انشاءاللہ درود بھی خوب پڑھنا ہے۔ نظر کا نور دلوں کے لیے قرار درود، عقیدتوں کا چمن روح کا نکھار درود، چراغ یا سے مسلسل کے گھپ اندھیروں میں، غموں کی دھوپ میں ہے ابر سایہ دار درود، درود روح کی بالیدگی کا ساما ہے، جبین شوق کو دیتا ہے ایک نکھار درود، درود نغمہ نعت نبی کا زینہ ہے، سدا بہار دعاؤں کا ہے وقار درود، گلاب ذہن کے پردوں پہ کھلنے لگتے ہیں، گلاب ذہن کے پردوں پہ کھلنے لگتے ہیں، زباں پہ جب بھی میرے آتا ہے مشک بار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ اللہ 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 لا الہ الا مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، روزہ رکھنے سے صحت بھی اچھی ہوتی ہے، ثواب بھی ملتا ہے، تو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو۔ جی ہاں، اس کو صحت بھی ملتی ہے، عافیت بھی ملتی ہے، ثواب بھی ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے۔ شعب الایمان حدیث نمبر 3923، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول، رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان صحت نشان۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں، اس کو عظیم اجر یعنی ثواب بھی دوں گا۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 507، نور کے پیکر، نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے، صوموا تصیحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، ایک سال ماہ رمضان سے کچھ عرصہ پہلے والد صاحب، اعلی حضرت کے جو والد تھے وہ بہت بڑے عالم اور مفتی تھے، والد بھی مفتی، آپ بھی مفتی، ان کے بیٹے بھی مفتی اعلی حضرت کے، سبحان اللہ۔ تو اعلی حضرت کے والد مولانا نقی علی خان علی رحمت الرحمان
اعلیٰ حضرت کے خواب میں تشریف لائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ والد صاحب خواب میں آئے، بیٹا آئندہ رمضان میں تم سخت بیمار ہو جاؤ گے، مگر خیال رکھنا کوئی روزہ قضا نہ ہونے پائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ والد صاحب کے کہنے کے مطابق میں واقعی رمضان میں سخت بیمار ہو گیا، لیکن کوئی روزہ نہیں چھٹا. الحمدللہ عز وجل روزوں کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے صحت عطا فرما دی. اور صحت کیوں نہ ملتی کہ سید المحبوبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک بھی تو ہے، صوموا تصیحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. تو روزہ رکھنے سے انسان بیمار نہیں ہوتا، تندرست ہوتا ہے، تندرست. اور میڈیکلی روزے رکھنے کے فائدے، تفسیر صراط الجنان جلد 1 صفحہ 293، جو فوائد روزہ رکھنے کے طبی فوائد، میڈیکلی جو فائدے ہیں. اب بہت سارے بیچارے ایسے بھی ہیں کہ وہ ان کو اگر دینی فائدے بتائے جائیں، ثواب کا بتایا جائے، سمجھ میں نہیں آتا. اور اگر میڈیکلی اس کے کوئی فائدہ مند فائدے بتائے جائیں تو ان کو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. چلیں یوں سمجھ لیں بھائی، روزہ رکھنا تو اللہ کے حکم کے بجاوری کی نیت سے چاہیے، ثواب کے لیے رکھنا چاہیے، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ طبی فائدے ضمن حاصل ہو ہی جائیں گے. تو تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے روزہ رکھنے سے معدے کی تکالیف دور ہو جاتی ہیں، معدے کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، نظام ہضم ڈائجسٹو سسٹم جو ہے یہ بہتر ہو جاتا ہے. روزہ جو ہے شوگر لیول کو اعتدال پر لاتا ہے، روزہ کیلیسٹرول کو اعتدال پر لاتا ہے، بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر بھی نقصان دے تو لو بلڈ پریشر بھی نقصان دے، تو بلڈ پریشر کو اعتدال میں روزہ لاتا ہے. اور روزے کی برکت سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا. روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے، خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی. تو اب دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے. جب روزہ رکھا جاتا ہے تو روزے سے کیا ہوتا ہے، جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے. روزہ رکھنے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے، اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے. اب موٹاپا تو بہت ظاہر ہو گیا، ہر طرف موٹے موٹے لوگ پائے جاتے ہیں، پر انچ 1 kg، مگر اب تو بہت اوور ویٹ ہوتے ہیں اور پھر جا کر لائن میں لگے رہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، پیسے بھی خرچ کرو، تکلیف بھی اٹھاؤ بھائی. بہرحال روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی ہوتی ہے، اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے. اور وہ خواتین جو بے اولاد ہیں، روزہ رکھنے سے ان کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے. روزہ نہ رکھنے والا نادان ہے، ثواب سے بھی گیا اور اس کے طبی فوائد سے بھی گیا. اچھا، روزے کا بہت خاص اثر لیور پر، جگر پر، کلیجی پر پڑتا ہے. جگر کے کھانا ہضم کرنے کے علاوہ بہت سے افعال ہیں، یہ تھکان کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے چوکیدار ساری عمر کے لیے پہرے پر کھڑا ہو. روزے کے ذریعے جگر کو 4 سے 6 گھنٹے تک آرام مل جاتا ہے، روزے کے بغیر ناممکن ہے ظاہر ہے. تو جگر پر روزے کی برکت کو بہت اچھا اثر پڑتا ہے. اور انسانی معدہ جو ہے نا، اس کے بہت وہ فوائد اس کو رہتے ہیں، کیونکہ معدے سے جو گیسٹرک جوس کی پیداوار اور اخراج ہے، اس میں پازیٹیو چینج آتی، تیزابیت نہیں ہوتی.
کیونکہ گیسٹرک جوس خارج نہیں ہوتا اور اس میں موجود ہائیڈروکلورک ایسڈ تیزابیت کا باعث بنتا ہے، تو روزہ آنتوں کو بھی آرام فراہم کرتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے فوائد لکھے ہیں اور نفسیاتی طور پر بھی روزے کا فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ معدے کا ورم جو ہے، اس کی جو سویلنگ ہے یہ ٹھیک ہوتی ہے۔ ہالینڈ کا پادری ایلف گال یہ کہتا ہے کہ میں نے شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کو مسلسل 30 دن روزے رکھوائے، نتیجہ کیا نکلا سنیے۔ شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی، دل کے مریضوں کی گھبراہٹ ختم ہو گئی، سانس کا پھولنا کم ہو گیا، معدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ ایک انگریز ماہر نفسیات، اس کا نام ہے سیگمنڈ فرائڈ، یہ کہتا ہے روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی ڈپریشن، نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جرمنی، انگلینڈ، امریکہ کے ڈاکٹر جو ہیں یہ تحقیق کرنے کے لیے پاکستان آئے تو باالمدینہ، کراچی، مرکز الاولیاء لاہور، محدث اعظم پاکستان کے دیار فیصل آباد کا انتخاب کیا، سروے کیا، تو انہوں نے رپورٹ کیا دی؟ انہوں نے رپورٹ دی کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں زیادہ پابندی کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو ENT، ناک، کان، گلے کے امراض میں ان کی کمی واقع ہوتی ہے۔ مسلمان روزہ رکھتے ہیں، کم کھاتے ہیں، تو معدے، جگر، دل اور اعصاب یعنی پٹھوں کے امراض میں کم مبتلا ہوتے ہیں۔ اب رمضان میں جو بیمار ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ سموسے، الٹی سیدھی چٹنیاں، پکوڑے اور وہ چیزیں جو ثقیل ہیں، وزنی ہیں، بھاری ہیں، بوجھل ہیں، وہ یا زیادہ ڈٹ کر کھانا، ضرورت سے زیادہ کھانا، سحری میں اس لیے کھانا کہ سارا دن روزہ دار رہوں گا، یہ بھوکا رہوں گا، اور شام کو یوں ڈٹ کر کھانا کہ سارا دن میں روزے دار تھا۔ تو اب یوں جب ڈٹ کر کھاتے ہیں تو اس وجہ سے وہ بیماری اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ماہ رمضان مبارک میں بھی سحری افطار میں کم ہی کھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلی ہوئی چیزوں سے بہت پرہیز کیجیے گا مدنی چینل کے ناظرین، تلی ہوئی چیزوں سے بہت پرہیز کیجیے گا، اور اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کباب، سموسے کے نقصانات، یہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس سے دیکھ کر آپ پڑھ لیجیے۔ اور پیٹ کا قفل مدینہ، یہ فیضان سنت کا ایک باب ہے، کم کھانے کے فوائد اس کے اندر لکھے ہوئے، اس میں سے دیکھ کر بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کم کھانا، رمضان میں بھی کم کھانا چاہیے، کیونکہ جو پیٹ بھر کر کھائے گا اس کو عبادت کی لذت نہیں ملے گی، جو زیادہ سوئے گا اس کی عمر میں برکت نہیں ہوگی۔ تو ہمیں رمضان میں بھی کم ہی کھانا چاہیے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ رمضان 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 رمضان